قابل صد احترام محترم جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب چیئرمین سینٹ آف پاکستان، جناب محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ پاکستان، جناب فیصل میر صاحب، جناب عامر میر صاحب، وارث میر فاؤنڈیشن سے وابستہ تمام منتظمین، حاضرین مجلس، میڈیا کے ساتھی، خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے کہ میں اس منبر پہ کھڑا ہوں جہاں پر مجھ سے پہلے یہ بات کرتے ہوئے رانا صاحب نے اور فیصل میر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ یہ وارث میر فاؤنڈیشن پاکستان میں ڈائیلاگ کی، پروگریسو ڈائیلاگ کی، جمہوری اقدار کی ایک ایسی سند جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے قبل پاکستان میں مکالمے کی بنیاد کے طور پر دیکھی جاتی ہے۔ آج کا آپ کا موضوع گلوبل امپیکٹ آف پاکستانز ملٹری اینڈ ڈپلومیٹک وکٹریز اوور انڈیا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے مناسب وقت پر اس مکالمے کا آغاز کیا۔ میں جنگی جنون کے مخالف ہوں، میں جنگوں سے ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے، مجھے موت کا خوف ہے۔ میں کوئی بہت بہادر آدمی نہیں ہوں، مجھے برستی آگ سے ڈر لگتا ہے، مجھے پھٹتے بمبوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے برستی گولیوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے یہ خاک اور خون کا کھیل، یہ برستی آگ سہماتی ہے۔ میں جب وہ ہولناکیاں دیکھتا ہوں جو دوسری جنگ عظیم دوم کی تھیں تو پھر میں سوچنے پہ مجبور ہوتا ہوں کہ شاید آج کی کوئی قیادت جیسے ہندوستان میں بیٹھی ہے وہ اس وقت کی ان ہولناکیوں کو بھول چکی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں لاکھوں افراد لقمہ اجل بنے، شاید ان کے حافظے سے وہ دہشت، وہ وحشت، وہ بکتی موت سب کے نقوش مٹ گئے۔ آج جنگ کی باتیں، یہ جو وار مونگرنگ ہے، جنگی جنون ہے، چاہے کوئی نسلی امتیاز کی بنیاد پہ کرے، چاہے کسی خطے میں اپنی ہیجمنی قائم کرنے کی بنیاد پہ کرے، چاہے علاقے میں اپنی تھانے داری مسلط کرنے کے لیے کرے، مجھے خوف آتا ہے۔ میں ایک عام انسان کی فلاح کی بات کرنے کو زیادہ مناسب بات سمجھتا ہوں۔ تو جب ہندوستان اس جنگی جنون میں مبتلا ہونے کے بعد اپنے ملک میں ہوئے ایک واقعے پر جو کہ دہشت گردانہ ہے، بالکل ہے، کس نے کیا، کون نان اسٹیٹ ایکٹر تھا؟ میرا پاکستان کا مقدمہ پچھلی 3 دہائیوں سے یہ ہے کہ میرے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے۔ میں ثبوت دیتا ہوں، میں کلبھوشن پکڑتا ہوں، میں جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پہ انڈین سپائز پکڑتا ہوں، میں ڈوزیئرز بناتا ہوں۔ میرا وزارت خارجہ کا دفتر اقوام متحدہ اور اقوام عالم میں بار بار اس بات کو لے کر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بانٹی جانے والی موت ہے اس کے شواہد ہیں، اس کے ثبوت ہیں، بلوچستان میں در اندازی کے ثبوت ہیں، بلوچستان میں وکلاء کی اس قتل و غارت گری پر جو ایک ہی واقعہ میں پوری کی پوری لائرز کمیونٹی کو ختم کر دیا گیا، اس کے سیکنڈری اٹیک میں ہاسپٹلز کو بھی نہیں بخشا گیا، ایک ہی حادثے کے اندر پوری فریٹرنٹی ختم۔ ایویڈنسز ہیں کہ یہ کون کرتے ہیں، خانقاہوں کو نہیں بخشا، مساجد کو نہیں بخشا، ریلوے اسٹیشنز پہ لوگوں کی اموات ایسے تھا جیسے رقص بسمل ہے،
تڑپتی لاشیں تھیں، خون کے فوارے پھوٹے تھے، ثبوت تھے، ثبوت دیے، بتایا، لیکن شاید یہ 1,00,000 کے قریب دی گئی دہشت گردی کی جنگ میں قربانیاں بھی میرے مقدمے کو شاید اس مؤثر انداز میں نہیں بتا پا رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے ایسے تھا کہ ہندوستان یہ جو پہلگام کے معاملے میں الزام تراشی پاکستان پر کر رہا ہے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ میں خود سب سے بڑا وکٹم ہوں اور مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ اپنا سیکیورٹی لیبس کہاں پر، اپنی ناکامی کا ذکر کہاں پر، واقعے کے چند لمحوں کے اندر درج کی گئی FIR کن شواہد کی بنیاد پر، اور آج دنیا گواہ ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی کسی ایک ثبوت شہادت کے بغیر پاکستان کی سوورینٹی کو بریچ کیا گیا، دہشت گردی کی آڑ میں مساجد کے اوپر حملہ کیا گیا، نہتی خواتین کو شہید کیا گیا، معصوم بچوں کو شہید کیا گیا۔ وہ مساجد جہاں سے اللہ اکبر کی پکار آتی تھی، وہاں پر وہ بلسٹک میزائلز مار کر دہشت گردی کی آڑ میں صرف اور صرف اس خطے میں اپنی ہیجمنی کریٹ کرنے کے لیے، اپنی برتری ثابت کرنے کے لیے۔ اب یہ کسی بھی ملک کے لیے بڑے ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، یا تو اندھا دھند جنگ ہے، لڑ لیں اور لاکھوں افراد لقمہ اجل چند لمحوں میں موت بانٹی جائے چاروں طرف، تو پاکستان کی حکومت، پاکستان کی افواج، یہ ٹیسٹ تھا ان کا۔ یہ نظر ایسے آ رہا تھا کہ جب DG ISPR اپنی پریس کانفرنس کر رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے اپنے ایک صحافی دوست سے یہ کہا کہ جنگوں میں سب سے پہلا قتل سچ کا ہوتا ہے۔ DG ISPR جو کلیمز کر رہے ہیں کہ ہندوستان نے پاکستان کی سوورینٹی بریچ کر دی ہے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جواب ہم دیں گے، بڑا ہی بی فٹنگ دیں گے، ٹائم بھی ہماری مرضی کا ہوگا اور اختیار بھی ہمارا ہوگا کہ جنگ جاری رہنی ہے کہ بند۔ میں نے کہا اٹ سیمز ٹو بی اے ویری ٹال کلیم، یہ جنرل احمد شریف کیسے یہ بات کر رہے ہیں؟ ہندوستان بہت عددی اکثریت میں ہم سے بڑا ہے، اس کی ملٹری کیپیسٹی ہم سے بہت زیادہ ہے، اس کی ڈپلومیٹک پوزیشن آج دنیا میں ہم سے زیادہ مؤثر ہے۔ پاکستان پہلے تنہائی کا شکار ہے، یہاں پر ہماری اپنی نیشنل یونٹی بڑی کوشچن میں ہے۔ تو ان حالات میں جنگ میں بڑا کشمکش کا شکار تھا، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید آج ہندوستان کا وہ جو تسلط کا خواب تھا، خدا نخواستہ کہیں اس کا یہ ناپاک ارادہ کہیں پورا تو نہیں ہونے جا رہا۔ And then I saw that. Then I saw that the government of Pakistan, جناب شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم، جناب آصف علی زرداری صاحب بطور صدر پاکستان، ایوری بڑی، ہماری میڈیا ایک ریسٹرینٹ کا اظہار کر رہی تھی۔ کیبنٹ بڑی متانت کے ساتھ، بڑی دانشوری کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ فیصلے کر رہی تھی۔ ہماری ملٹری، ان کا ریزالو میں نے بتایا جو وہ کر رہے تھے، جو DG ISPR سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور پھر 10 مئی کی صبح، اس سے پہلے 10 مئی کے جوابی وار سے پہلے جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے پاکستان کے موقف کی حمایت کرنا، یہ کہنا کہ کسی تیسرے فریق سے اس کی آپ انویسٹیگیشنز کر لیں، اگر 2 ممالک آپس میں نہیں مان رہے تو کوئی تیسرا فریق بیچ میں بیٹھ کر اس بات کو دیکھے۔ ہم اپنی بات کہتے ہیں، جیسے میں نے اولن اپنی بات میں ذکر کیا کہ 1,00,000 کے قریب میری شہادتیں میرے ہاتھوں میں پڑی ہیں، میں نے تو معصوم بچوں کے لاشیں بھی اپنے کندھوں پر اٹھائے ہیں APS جیسے واقعات میں، اور پھر دنیا نے ہمارا موقف تسلیم کیا۔ اور then I saw Pakistan's military's superior skill set۔ میں تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب ہوا
पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री एबिलिटी, अपनी स्ट्राइकिंग एबिलिटी, अपनी एयर फोर्स की सुपीरियरिटी, इन सबको 4 घंटे के अंदर अंदर साबित किया और ऐसा मुअस्सर जवाब दिया जिसे पूरी दुनिया तस्लीम करने पर मजबूर है कि पाकिस्तान ने चंद लम्हों में हिंदुस्तान का गरूर खाक में मिलाया। हमारी फजाइया ने इतना शानदार जवाब दिया। और मैं आई एम नॉट अ पर्सन जो मैं बिला वजह कोई तारीफ करता जाऊं किसी की। मैं बड़ा सोच के और कोशिश कर सकता हूं कि जो भी बात करूं वो दलील से करूं और कम से कम उसको सब्सटेंशिएट करने के लिए मेरे पास कोई एक आधा सबूत जरूर हो। मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मदह सराई के लिए नहीं कहूं। मुझे ये बताने में, ये कहने में किसी लम्हे भी कोई विदाउट द फियर ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आई कैन से कि सबसे बड़ा टेस्ट इस क्राइसिस में फील्ड मार्शल का था कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते, उनकी जंगी हिकमत अमली क्या होगी। जंगों के सरबराह, जब ये हमने देखा कि अफगान ईरान वॉर थी, जब हमने देखा कि यूएस अफगान वॉर थी, हमने देखा कि जो इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट था, हमने देखा कि यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट था, तो मिलिट्री लीडरशिप कम्स अंडर क्वेश्चन। सवाल उठता है कि ये मिलिट्री लीडरशिप्स की जो इंटरनेशनल पोस्चर होती है उस पर बात की जाती है। तो जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस टाइम ऑफ क्राइसिस में अपनी सलाहियत का लोहा मनवाया, अनविवरिंग रिजॉल्व, जहां पर एक लम्हे की भी लग़ज़िश नहीं। जवाब इतना कारी और मौसर, पाकिस्तानी फौज का हौसला एक सीसा पिलाई हुई दीवार, और वो सीसा पिलाई हुई दीवार तोड़नी आज तकरीबन नामुमकिन है। ये मैं कैसे कह रहा हूं? जब आपकी बात को हमायत हासिल हो, इंटरनेशनल सपोर्ट मिलने लगे, बैनुल अक़वामी सतह पर तायद मिलने लगे, आपकी जंगी जीत सब तस्लीम करते हो, आपके मोराल बहुत बढ़े हुए होते हैं और जंगें हमेशा तफख्र के साथ लड़ी जाती हैं, जंगें हमेशा हौसले और जज्बे के साथ लड़ी जाती हैं। आई से दैट फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पूरी कौम आपके साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़ी है। आखिर में मैं बात लंबी नहीं करना चाहता। मेरा ये भी मानना है कि ये जो आबी जारहियत है, ये जो इंडस वाटर ट्रीटी को कल सैबोटेज करने की बातें की जा रही हैं, मेरे लोअर राइपेरियन के जो राइट्स हैं मुझसे छीनने की बातें की जा रही हैं, ट्रस्ट मी, इस 10 मई के बाद इस चीज़ की ऐसे डिमाइज होगी कि जैसे कभी ये किसी की सोच भी नहीं थी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।